بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، تین خبریں ہیں جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلی خبر پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے عمران خان صاحب کے حوالے سے آئی ایک بڑا فیصلہ ہے جو دیا گیا ہے، اور اس کی تفصیل شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ اور پھر راجہ صاحب، اڈیالہ جیل میں کون سی اہم شخصیت پہنچی ہے، اور پھر اس شخصیت کے پہنچنے کے بعد اب کیا غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی، یہ بھی بتائیں گے۔ اور پھر بلاول کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک ایڈونچر مس ایڈونچر میں کیسے تبدیل ہوگا، یہ بھی شامل کریں گے آج کے اس پروگرام کے اندر۔ راجہ صاحب، لیکن سب سے اہم فیصلہ، ہم نے عمران خان کا جیل میں ٹرائل تو ہوتے ہوئے دیکھا۔ ٹرائل کے میرٹس کے اوپر بہت سارے سوالات جو پاکستان کے اندر عمران خان کا جو وکلا کا ایک گروہ ہے جو وہ باتیں کر رہا ہے، اگر ہم ان کو سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ عمران خان کے خلاف جتنی بھی دلیلیں عدالت کے سامنے پیش کی گئی، کسی ایک دلیل کے اندر آئین اور قانون کے برعکس ہم نے تمام کام جو ہیں وہ ہوتے ہوئے دیکھے۔ لیکن عمران خان کے اگر پورے کیس کی اگر بات کی جائے راجہ صاحب، تو انصاف ہمیں دور دور تک عمران خان کو ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور قانون، آئین، پروسیجرز کی جس بڑے پیمانے پر دھجیاں اڑائی گئی، اور یہ دھجیاں اڑانے والے جہاں پر نگران حکومت کے لوگ ہیں، وہیں پر یہ سب کچھ جو ہے عمران خان کے خلاف پاکستان کی عدلیہ کے کچھ لوگوں کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، اور جج صاحبان کا ایک تعصب ان کے فیصلوں میں نظر آ رہا ہے۔ جو جیل کا ٹرائل تھا، اس پر بھی سوالات اٹھائے گئے۔ جیل کے ٹرائل کو کالعدم قرار دیا جائے، یہ استدعا تھی عمران خان کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا یعنی جسٹس عامر فاروق صاحب کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو انہوں نے عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ دیا۔ اور پھر راجہ صاحب، آپ کو یاد ہے کہ مختلف نکات ایک تفصیلی فیصلہ لکھ کر بھی بتایا گیا کہ آئندہ کرنا کیا ہے۔ اور پھر ہم نے اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دیکھی، اور اب اس انٹرا کورٹ اپیل کے اندر فیصلہ دے دیا گیا عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور اب یہ جیل ٹرائل نہیں ہوگا۔ راجہ صاحب، یہ جو سوالات پوچھے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو جج صاحبان کی طرف سے، اس کی تفصیل بھی ہم رکھیں گے۔ اور پھر جج صاحبان نے جو سٹے دیا ہے، اب آئندہ تاریخ پر کیا ہونے جا رہا ہے، اور پھر یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے کہ جو مقدمات اور جن کیسز کی سماعت ابھی بھی اڈیالہ جیل کے اندر ہو رہی ہے، ان کیسز کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور اس فیصلے کا ان کے اوپر بھی کیا کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ راجہ صاحب، جو پہلا سوال، اور پھر اس پہلے سوال سے اس کے ابتدا میں یعنی جو سوالات جسٹس گل حسن اورنگزیب اور پھر عامر فاروق صاحب نے جو کیے، اس سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ دو رکنی بینچ ہے، سماعت کر رہا ہے، اور پھر جو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے جسٹس محسن اختر کیانی کے بعد تیسرے سینئر جج ہیں۔ اور پھر جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر راجہ صاحب یہ ہے، پہلا سوال جو اورنگزیب جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے کیا گیا کہ ایسے کیا غیر معمولی حالات تھے۔ راجہ صاحب، یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ ایسے کون سے حالات تھے، کون سے ایسے غیر معمولی حالات تھے کہ یہ ٹرائل پورے کا پورا جیل کے اندر چلایا گیا۔ سوال نمبر 2، حکومت کیوں ابھی تک ہائی کورٹ کے سامنے اپنا ریکارڈ پیش نہیں کر سکی، اور یہ ٹرائل کیوں نہیں چلایا جا رہا، یہ بھی سوال کیا گیا۔ تیسرا، وفاقی کابینہ نے 2 دن پہلے جیل ٹرائل کی منظوری دی، کیا وجوہات تھی کہ وفاقی کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی؟ چوتھا سوال جو کیا گیا کہ جس طرح سائفر کیس میں فرد جرم عائد کی گئی، اسے اوپن کورٹ کارروائی کیسے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ صرف خاندان کو سامنے بٹھا دینے سے کیس اوپن کورٹ سماعت کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ اس کیس میں صحافیوں کو راجہ صاحب موقع نہیں دیا گیا، اور پھر عدالت کی طرف سے اندرا گاندھی کے قتل کا ذکر بھی کیا گیا، اور وہاں پر یعنی تہاڑ جیل کے اندر جو ایکسیس تھا صحافیوں کو
یہ بھی سوال اٹھایا گیا۔ اور پھر چھٹا سوال کہ اس کیس میں جج کو کس قانون کے تحت وفاقی حکومت نے لگایا، چونکہ عمران خان کے وکلا کے مطابق جج ابو الحسنات کی تعیناتی صرف عدلیہ کا استحقاق ہے، یہ حکومت وقت کا استحقاق نہیں ہے۔ جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن بھی کیسے وفاقی حکومت جاری کر سکتی ہے، کیونکہ قانون کے مطابق جیل ٹرائل کی اجازت بھی صرف عدالت دے سکتی ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں کیا گیا۔ ایک آبزرویشن آئی ہے جج گل حسن صاحب کی طرف سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بادی نظر میں تینوں نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ کے متعلقہ رولز کے مطابق نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے رائے صاحب، اور اس نقطے کے بعد پورے کے پورے کیس کا اب کیا بنے گا، اور جتنی پروسیڈنگ، جتنے بیانات ریکارڈ ہو چکے، کیا ان کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت ہے؟ جنہوں نے یہ کیس چلایا تھا رائے صاحب، اب یہ کیس ان کے گلے پڑنے والا ہے، کیونکہ یہ جو جج گل حسن صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ویکنڈ پر اس کیس کے بارے میں قانون پڑھا، اور پھر اس کا حوالہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے فیصلے میں بھی لکھیں گے۔ رائے صاحب، اس سے پہلے کہ آپ کمنٹ کریں، میں صرف جو اسپیشل کورٹس جس سیکشن کے تحت جن کو بنایا جاتا ہے نا، اور جو پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ 2014 ہے، یہ کہتا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے جی کہ the government after consultation with the Chief Justice of the concerned High Court may appoint any person as the judge of the special court constituted under this act who is or has been a sessions judge in any province of Pakistan or has been an advocate of the High Court for a period of not less than 10 years and is not more than 70 years of age۔ رائے صاحب، یہ تو معاملہ بڑا سیدھا ہو گیا، اب یہ کیس ایسا لگتا ہے کہ ان کے گلے پڑ جائے گا۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کے اندر دو دلچسپ خبریں، ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے، کیونکہ عام جو لوگ ہیں اور عام ویورز یا پاکستان کے عوام، انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ صرف دو ججوں کے فیصلے تک بات محدود نہیں ہے۔ اسی کیس کے اندر، یعنی جس کیس میں عمران خان صاحب کے جیل ٹرائل پر اب ایک حکم امتناعی جاری کیا گیا ہے، اسی کیس پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ مختلف تھا۔ انہوں نے یہ اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جیل کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے، یہ عمران خان صاحب کے اپنے مفاد میں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا، یعنی ایک طریقے سے جج ابو الحسنات صاحب کی عدالت کو سجیسٹ بھی کر دیا کہ یہ ٹرائل کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے، یعنی ایک تو غیر قانونی ٹرائل، اور اس کے بعد آگے کیسے یہ ٹرائل بڑھے۔ یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ تھا، لیکن اس کے اوپر ایک انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوئی تھی۔ یہ پوائنٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بہت سینئر آفیشل ہو، وہ اپنی کمپنی کے اندر کوئی آرڈر جاری کرے اور نیچے دو ان کے جو ماتحت ہوں وہ اس آرڈر کو ریورس کر دیں میرٹ کے اوپر، اور وہ یہ کہیں کہ آپ ٹھیک ہے سینئر ہیں، لیکن اس کے باوجود میرٹ کے اوپر جو ہم کام سمجھتے ہیں کہ وہ میرٹ پر ہے، ہم وہ کام کریں گے۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر یہ بہت کم ہوا ہے کہ کسی چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کو انہی کی عدالت نے ریورس کر دیا یا انہی کی عدالت نے ان کے فیصلے کو اڑا دیا، کیونکہ یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو جج صاحبان کا یہ فیصلہ ان پر عدم اعتماد کا مظہر ہے، کیونکہ اصل میں تو ان کے فیصلے کے خلاف یہ انٹرا کورٹ اپیل آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جب یہ دو جج صاحبان نے متفقہ فیصلہ دے دیا کہ سائفر کیس کا ٹرائل جیل کے اندر غیر قانونی ہے، اس پر سٹے تو دیا گیا 16 نومبر تک، لیکن جس قسم کے ریمارکس تھے اور جس طرح سے جسٹس گل حسن زیب صاحب نے کہا کہ انہوں نے اس کے اوپر قانون بھی پڑھ لیا اور 7 سوالات پوچھے جس کا اٹارنی جنرل کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف۔ اور یقیناً جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رپورٹرز ہیں، انہوں نے اس کو جس طریقے سے رپورٹ کیا ہے اس سے یہی لگا کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے فیصلے کو دو جج صاحبان نے الٹا دیا۔ لیکن اس کے اندر ہاشمی صاحب ایک اور بھی آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ٹوسٹ ہے، کیونکہ جب جج صاحبان اس قسم کے فیصلوں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ حلقے یا وہ سیاسی جماعتیں
یا وہ فریقین جو نہیں چاہتے کہ اب میرٹ کے اوپر کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ جج صاحبان سے رابطے کرتے ہیں. یہ رابطے ان کے چیمبر میں بھی جا کر لیے جاتے ہیں، ان کے گھروں میں جا کر بھی کر لیے جاتے ہیں، ٹیلی فون کالز کے ذریعے بھی کر لیے جاتے ہیں، اور ان کو یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے لاسٹ ریزورٹ کے طور پر کہ آپ پلیز اس فیصلے سے رک جائیں، آپ یہ فیصلہ نہ کریں. تو موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اندر ذرا یہ تصور کر لیں کہ ان دونوں ججز کے اوپر کس قسم کا پریشر ہوگا، کس قسم کا دباؤ ہوگا، کہاں کہاں سے ان کو پیغامات ملے ہوں گے، کون کون ان کو ملنے گیا ہوگا، اور ان کے عزیزوں و اقارب دوستوں کے ذریعے ان کو کس قسم کے پیغامات پہنچائے گئے ہوں گے. اب ہاشمی صاحب یہ دونوں ججز کے لیے ان کی ساکھ کا سوال بھی تھا، کیونکہ سائفر کیس کا جیل کے اندر اگر ٹرائل اس کو یہ جائز قرار دے دیتے یا اس کیس کو مزید لٹکاتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باقی تمام ججز کی ساکھ بھی مکمل طور پر تباہ ہو جاتی. کیونکہ اس کے اوپر میں صرف اعتزاز احسن صاحب کی بات نہیں کر رہا. اعتزاز احسن صاحب کے متعلق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت تحریک انصاف کے حق میں بات کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر پاکستان کے جو آزاد قانون دان ہیں جن کی کسی سیاسی پارٹی سے وابستگی نہیں ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جیل ٹرائل والا معاملہ ہے یہ تو آج سے کچھ 40 سال پہلے کے دور میں پاکستان کو دھکیلا گیا ہے. پاکستان کے عدالتی نظام کو 40 سال پرانے دور میں دھکیلا گیا ہے. یہاں پر ہاشمی صاحب اس سے پہلے کس کا جیل ٹرائل ہوا ہے؟ کس کا جیل ٹرائل ہوا ہے اس سے پہلے؟ اور یہ جو اندرا گاندھی کے قتل کی مثال دی ہے اس میں تو ہاشمی صاحب براہ راست دہشت گردی والا معاملہ تھا. تو کیا عمران خان صاحب کوئی دہشت گرد ہیں؟ اس میں براہ راست قتل کا معاملہ تھا کہ براہ راست ایک پرائم منسٹر کے قتل کا معاملہ تھا. کیا عمران خان صاحب نے کوئی قتل کیا؟ لیکن اس کے باوجود یعنی اتنا سنگین نوعیت کا کیس تھا، اس کے باوجود صحافیوں کو ایکسیس دی گئی عدالت تک، اور صحافیوں نے اس کیس کو رپورٹ بھی کیا، اس کے متعلق اخبارات کے اندر ہیڈ لائنز بھی بنی. لیکن یہاں پر صحافیوں کو ایکسیس صرف اس لیے نہیں دی جاتی کہ صحافی باہر آ کر یہ بتائیں گے کہ جج ابو الاسناد صاحب کی عدالت میں عمران خان صاحب کے وکلاء نے عدالت کو اور جج ابو الاسناد صاحب کو اپنے دلائل سے کیسے لاجواب کر دیا، پروسیکیوٹر کو کیسے لاجواب کر دیا، اور ان کے پاس کسی قسم کی کوئی لاجک نہیں تھی. تو یہ خوف ہے. اچھا، اب عمران خان صاحب کا جیل کے اندر ٹرائل کرنا کیوں ضروری ہے، اور اب ایک کیا نئی واردات ڈالی گئی ہے اس کے اوپر بھی بات کرنا ضروری ہے. عمران خان صاحب کا جیل کے اندر ٹرائل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کا اگر کھلی عدالت میں ٹرائل کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب بھی اس کھلی عدالت میں آئیں گے اڈیالہ جیل سے، ہر مرتبہ جب وہ آئیں گے تو وہ ایک عظیم الشان جلسہ بن جائے گا. ہر مرتبہ جب عمران خان صاحب آئیں گے تو لاکھوں لوگ ان کے استقبال کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے. عمران خان صاحب پر گل پاشی کی جائے گی. یہ تو سب کو پتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے، شریف خاندان کو بھی پتا ہے، پی ڈی ایم کو بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کتنی ہے. اسی وجہ سے تو تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے اتنے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کی تصویر، عمران خان صاحب کی ویڈیو، عمران خان صاحب کے آنے کا انداز، عمران خان صاحب کا ہاتھ ملانے کا انداز، عمران خان صاحب کی نقل و حرکت سے جڑی ایک ایک جو جزو ہے وہ ہیڈ لائن بنے گی. وہ ہیڈ لائن بنے گی، وہ ٹی وی پروگرامز کی ڈسکشن بنے گی. وہ اس کے اوپر جو 1200 وی لاگ ہوتے ہیں وہ سارے وی لاگ بھی اس کے اوپر ہوں گے. نون لیگ کے حمایتی وی لاگرز کے وی لاگز بھی اس کے اوپر ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف جیسے ہی یہ فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور ہم نے یہ خبر بریک بھی کی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ لاسٹ اپنے جو ہیئرنگ تھی اس کے اندر یہ کہہ چکی تھی کہ یہ جیل ٹرائل جو ہے یہ غیر قانونی ہے. اور آج وہ جیل ٹرائل غیر قانونی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہے تو سٹے، لیکن انہوں نے غیر قانونی قرار دیا. لیکن اس کے بعد انہوں نے اب ایک اور واردات کی. جیسے یہ فیصلہ آیا ہے اس کے فوراً بعد انہوں نے جو عمران خان صاحب کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس یا توشہ خانہ کیس جس میں عمران خان صاحب کی گرفتاریاں ڈالی گئیں، تو جج بشیر صاحب کو ہنگامی طور پر روانہ کر دیا اڈیالہ جیل کے اندر، اور نوٹیفیکیشن ایک جاری کر دیا
کہ اس کیس میں نیب کے اس کیس میں بھی عمران خان صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہوگا، تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ غیر مؤثر ہو جائے، اور جب یہ فیصلہ غیر مؤثر ہو جائے تو یہ کہا جائے کہ اچھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو صرف سائفر کیس تک فیصلہ دیا ہے، اب ان کا ٹرائل نیب کے کیس میں ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیونکہ 16 نومبر تک یہ جو اب سٹے دیا گیا ہے، اور جو انہوں نے ایک جعلی سمری منظور کروائی تھی جس کے اوپر یہ نگران جو کیبنٹ ہے اس کو بہت زیادہ آگے جا کر یہ پے بھی کرنا پڑے گا جو انہوں نے غیر قانونی کام کیا ہے، تو 16 نومبر سے پہلے ہی تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں، یہ جو عمران خان صاحب کا دوبارہ سے جیل ٹرائل نیب کے کیس کے اندر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اس کو بھی چیلنج کر دینا چاہیے تاکہ 16 نومبر کو یہ بھی قلعدم ہو۔ اور اس کے اندر جو سب سے اہم نقطہ ہے جو عام لوگوں کو شاید نہیں پتا، کہ آپ کے تمام جو سیشن کورٹس ہوتے ہیں، ٹرائل کورٹس ہوتے ہیں، وہ متعلقہ ہائی کورٹ کے نیچے ہوتے ہیں، وہاں پر ججز کا تبادلہ، ججز کی تقرری یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی صوابدید پر ہوتا ہے۔ یہ جج دلاور جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس میں فیصلہ دیا تھا، ان کا جو ٹرانسفر ہوا تھا وہ بھی ظاہر ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق کی مرضی سے ہوا تھا، ان کی منظوری سے ہوا تھا۔ تو یہ پوائنٹ کہ چیف جسٹس کی منظوری کے بغیر جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن کیسے جاری ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، اس کے اوپر تو حکومت پر توہین عدالت خود چیف جسٹس عامر فاروق کو لگانی چاہیے۔ پھر کابینہ، یہ جو جعلی کابینہ ہے، اس کے اوپر توہین عدالت لگانی چاہیے کہ آپ عدالتی اختیار کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ کم سے کم یہ نگران کابینہ کے 2-3 وزراء کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کا کام یہ ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کو نشانہ بنانے کے لیے آپ اس طرح کی جعلی سمریز منظور کریں، یا آپ کا مینڈیٹ یہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں۔ تو 16 نومبر کی ڈیٹ بہت اہم ہے، کیونکہ بادی نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین عدالت ہو گئی ہے، اس فیصلے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ کیس اصل میں تو یہ تھا کہ جیل ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیس سائفر سے زیادہ بڑھ کر اس معاملے پر تھا کہ جیل ٹرائل کسی بھی قیدی کا کن حالات میں ہونا چاہیے۔ تو سائفر کیس کے متعلق تو یہ کہا گیا کہ یہ زیادہ حساس کیس ہے، اور نیب کا جو کیس ہے وہ تو اتنا حساس نہیں ہے۔ تو جب سائفر کیس کا جیل ٹرائل غیر قانونی قرار دے دیا، جس کو کہا گیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا تھا، تو نیب کا کیس تو اتنا حساس نہیں ہے جس میں نام نہاد مبینہ کرپشن کا ذکر کیا گیا، اس میں جیل ٹرائل کیسے قانونی ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 16 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ، جنہوں نے اٹارنی جنرل سے اب رپورٹ مانگی ہے، اس دن یہ جو نیب کیس کے اندر عمران خان صاحب کا جج بشیر صاحب نے وہاں جا کر عدالت لگائی، اڈیالہ جیل میں بھاگے بھاگے پہنچے ہیں، یہ وہی جج بشیر صاحب ہیں جنہوں نے نواز شریف کو سزا سنائی تھی اور اپنے فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں نواز شریف کے خلاف کرپشن کے، اور ابھی یہی جج بشیر صاحب ہیں جنہوں نے نواز شریف کی توشہ خانہ کیس میں تمام جائیدادیں واپس کر دیں۔ تو یہ 16 نومبر کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ جو دوسرا جیل ٹرائل ہے اس کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ اس کے اندر آخری نقطہ اہم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 2 کیسز کے اندر یہ جو گرفتاری ڈالی گئی ہے، یہ اس وجہ سے ڈالی گئی ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی بڑا دباؤ ہے۔ سپریم کورٹ سے شریف خاندان، ان کی کٹ پتلی حکومت اور بھی بہت سے حلقے، ان کو بھی یہ میسج جا رہا ہوگا کہ آخر کب تک یہ عمران خان کا ضمانت کا کیس جو ہے سائفر کا، اس کو ہم نہیں سنیں گے، اس سے پہلے کہ یہ کیس ہمیں سننا پڑے، اس سے پہلے کہ سائفر کیس میں عمران خان کو ہمیں ضمانت دینی پڑے، کیونکہ اگر ہم نے ضمانت نہ دی تو ہماری ساکھ مکمل تباہ ہو جائے گی، تو عمران خان صاحب کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جائے۔ تو اس وجہ سے اب پتہ لگ گیا کہ جب سائفر کیس کا بلبلہ پھٹ رہا ہے تو یہ اب ایک نئی واردات ڈالی گئی ہے کہ نیب کیس کے اندر بھی جیل کے اندر ٹرائل ہوگا اور اس کے اندر بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی۔ اصل مسئلہ وہی ہے کہ عمران خان صاحب کو الیکشن تک کیسے جیل میں رکھنا ہے۔ اچھا راج صاحب، یہ جو اڈیالہ جیل والی خبر ہے نا، ایک تو یہ ٹرائل 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کا، اچھا آپ نے اگر غور کیا ہو نا کہ خبر کیا ہے، پہلے میں وہ بھی اب بعد میں آگے چل کے بتاتا ہوں، اس کیس کے راج صاحب نام بہت تبدیل ہوئے۔ اس کیس کو القادر ٹرسٹ کیس بھی کہا گیا، اسے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس بھی کہا گیا، اسے NCA اسکینڈل کیس بھی کہا گیا۔
تو اس کے نام جو ہے نا وہ شاید ان سے طے نہیں ہو رہے، نام بھی طے نہیں ہو رہے، اور اس کیس کا فیوچر اور کن بنیادوں پر عمران خان کو آپ نے چارج کرنا ہے یہ بھی طے نہیں ہو رہا۔ اب اس کیس کے اندر جو سماعت ہوئی ہے وہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس کی سماعت میں جج احتساب عدالت کے محمد بشیر صاحب وہاں پہنچے ہیں، رائے صاحب، اور انہوں نے سماعت کی، اور پھر نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار علی عباسی ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر، بیرسٹر عمیر نیازی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے سماعت پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جو سنایا گیا، اور احتساب عدالت نے نیب کی عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کر دیا ہے۔ نیب تفتیشی ٹیم اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش کرے گی، اور عمران خان کے وکیل سردار لطیف کھوسہ یہ کہتے ہیں کہ نیب کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ اب مسئلہ اس کے اندر رائے صاحب یہ ہے، قانونی نقطہ بہت ہی اہم ہے کہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی تو عمران خان کی اس وقت جیل میں کس حیثیت میں انہیں رکھا گیا ہے؟ انہیں جو ٹرائل ہو رہا تھا اس سے پہلے سائفر کیس کا، اسے آپ نے اس کے اوپر سٹے دے دیا، پھر عمران خان کی اس سے پہلے جو فیصلہ تھا توشہ خانہ میں سزا معطل ہو چکی ہے، تو عمران خان جیل میں کیوں ہیں؟ اور پھر عمران خان اگر جیل میں ہیں تو کس قانون اور کس کیس کے اندر ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات تو یہ اسپیشل پروسیکیوٹر صاحب کو بھی معلوم نہیں ہوگی، اور صرف رکھنے والوں کو یہ پتا کہ انہیں ہر حال میں جیل کے اندر رکھنا ہے۔ رائے صاحب، اب مستقبل میں قریب کے اندر مجھے تو یہ کیس بھی اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ اپنے میرٹس پر نہیں اڑے گا، یعنی میرٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کیس کے اندر کوئی مکمکا کر لیا جائے گا، میرٹ سے مراد یہ ہے سننے والوں کے لیے کہ جو الزامات لگائے گئے ان پر گواہ پیش کرنے، اور پھر گواہوں کے ساتھ ساتھ شواہد کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے بہت سارے مراحل ہیں۔ جس عدالت کا قانونی اور آئینی وجود ہی نہیں ہوتا تو پھر وہاں پر گواہوں کی پوزیشن، پھر ثبوتوں کی پوزیشن، اور پھر اس پوری پروسیڈنگ کی پوزیشن جو ہے وہ صفر ہو جاتی ہے۔ رائے صاحب، ہاشمی صاحب، اس کے اندر دو بڑی دلچسپ خبریں ہیں، دو بڑے زبردست قانونی نکات ہیں۔ ایک قانونی نکتہ تو یہ ہے کہ جیل ٹرائل سائفر کیس میں عمران خان صاحب کا کالعدم ہو گیا، جس کے اوپر ابھی سٹے دیا گیا ہے، اور یہ شواہد نظر آ رہے ہیں ریمارکس کے ساتھ کہ اٹارنی جنرل کوئی ایسے شواہد پیش نہیں کر سکے، کوئی ایسے قانونی دلائل نہیں دے سکے کہ یہ جیل ٹرائل جو ہے یہ قانونی ہے۔ اگر یہ جیل ٹرائل کالعدم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب پر جو فرد جرم عائد کی گئی، جج ابو الاسناد صاحب نے جو فرد جرم عائد کی، جو کہ جن کی عدالت کے اندر عمران خان صاحب کو لوہے کے پنجرے میں قید کر کے پیش کیا جاتا ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوگا، ایک اوپینین، بڑی سٹرونگ لیگل اوپینین یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرد جرم بھی اڑ جائے گی، یہ پورا ٹرائل عمران خان صاحب کا جو کیا گیا جیل کے اندر، یہ پورا ٹرائل ختم ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف جن جبری گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، وہ بیانات ہو سکتا ہے دوبارہ ریکارڈ ہوں، اور عمران خان صاحب کے وکلاء یہ پلی لے کر جا سکتے ہیں دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی کہ جب جیل کے اندر ٹرائل کو کالعدم قرار دیا گیا ہے تو جیل کے ٹرائل کے اندر جتنی بھی عمران خان صاحب کے خلاف عدالت سے فیصلے آئے ہیں جس میں فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ ہے، اسی طرح جج ابو الاسناد صاحب کی جانب سے عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت مسترد کرنے کا فیصلہ، تو یہ تمام فیصلے بھی ختم کیے جائیں۔ ایک تو اس کے اوپر یہ لیگل ایک اوپینین ہے۔ دوسرا یہ کہ جج بشیر صاحب، جو کہ ایک آپ کہہ لیں کہ بہت بڑی گیم کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ مانگا نیب نے، اور جج بشیر صاحب نے اس کو مسترد کر دیا، اور اس کے اوپر تاثر یہ بنایا گیا کہ جج بشیر نے عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف دے دیا ہے یا کوئی انصاف فراہم کر دیا۔ ہاشمی صاحب، اگر آپ نیب کے تمام کیسز دیکھ لیں، جتنی بھی نیب نے گرفتاریاں کی ہیں، ہر کیس کے اندر نیب کو جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے، پولیس کو جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے، کوئی بھی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہو، ایف آئی او، اس کو جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے۔ خود یہ جو ایجنسیز ہیں، یعنی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں یا نیب ہو، احتساب کرنے والے ادارے، وہ جسمانی ریمانڈ مانگتے ہیں۔ جسمانی ریمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے عام الفاظ میں
کہ جو ادارہ جسمانی ریمانڈ مانگ رہا ہے ملزم اس کے پاس رہے گا جتنے دن کا اس کا ریمانڈ عدالت اپروو کرے گی. عام طور پر شروع میں 4-5 دن کا ریمانڈ مانگا جاتا ہے، پھر 4-5 دن اور ایکسٹینڈ کروا دیا جاتا ہے. 7-8 دن مختلف حالات کے اندر جدھر کی آواز چل رہی ہو اسی حساب سے پھر ریمانڈ جو ہے منظور ہوتا ہے. اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جسمانی ریمانڈ کے دوران ہم نے تفتیش کرنی ہے، اور اس کے بعد جا کے جب وہ تفتیش مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جا کر جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے. اب نیب کا جسمانی ریمانڈ عمران خان صاحب کا منظور اگر عدالت کر لیتی، جج بشیر صاحب کی عدالت، تو یہ عمران خان صاحب کے حق میں تھا. یہ عمران خان صاحب کے حق میں تھا. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب نیب کی تحویل میں آ جاتے، نیب کے حوالات میں آتے، اڈیالہ جیل سے نکلتے. عمران خان صاحب کو نکالنا پڑتا اڈیالہ جیل سے. عمران خان صاحب جس بھی گاڑی میں بیٹھ کر آتے، آگے عمران خان صاحب اس سے پہلے جب گاڑی میں بیٹھ کر آئے تھے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں کس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی تھی، اسلام آباد میں کس طرح کا سونامی اکٹھا ہو گیا تھا جبر کے ماحول کے باوجود. تو اس لیے یہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جج بشیر نے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ کیا. یہ عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، یہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ کیا گیا تاکہ یہ انشور کیا جائے. اور اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی کہ پہلی پیشی ہو کسی کیس میں گرفتاری کے بعد اور وہاں پر کوئی ایجنسی قانون نافذ کرنے والا ادارہ جسمانی ریمانڈ مانگے اور یہ کہا جائے نہیں جسمانی ریمانڈ نہیں ملے گا، آپ کو جوڈیشل ریمانڈ ملے گا. مطلب یہ کہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی عمران خان صاحب نے یہ اتنی بڑی اندھیر نگری ہو رہی ہے، ہاشمی صاحب یہ اتنی بڑی اندھیر نگری ہو رہی ہے. اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جو سپریم کورٹ ہے یہ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے دونوں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں، اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. وہ اس اندھیر نگری کے متعلق نہ کچھ سننا چاہتے ہیں، نہ اس اندھیر نگری کو دیکھنا چاہتے ہیں. عدلیہ کے سربراہ جسٹس فائز عیسیٰ ہیں اور مورخ جو ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کی ڈائری کے اندر یہ تمام چیزیں لکھ رہا ہے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے اچھا کون جانتا ہوگا کہ جب ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، جب وہ ایک ریفرنس ان کے خلاف دائر کیا گیا جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، تو اس وقت اور آج کے وقت میں کتنا فرق ہے. تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا یہ جو ٹینیور ہے یہ گزر جائے گا، لیکن یہ جسٹس بندیال صاحب سے بھی بدترین دور کہلائے گا، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہر حساس کیس میں الگ ہو جاتے ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے ساتھ کیا جبر ہو رہا ہے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو ضمانت ملنی چاہیے، لیکن ان کے ضمانت کے کیس کی ہیئرنگ ہی فکس نہیں ہو رہی، کوئی بینچ ہی تشکیل نہیں دیا جا رہا، ہیئرنگ کی ڈیٹ ہی نہیں آ رہی، سماعت کے لیے تاریخ مقرر نہیں کی جا رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بھی انہی کی سپریم کورٹ نے شریف خاندان کو جو سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کہا تھا، اسی نظام کے ہاتھوں مکمل طور پر یرغمال بن چکے ہیں. اور یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سائفر کا کیس اس وقت ٹیک اپ کریں گے جب یہ انشور کر لیا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو 2-3 اور واقعات میں گرفتار کر لیا جائے، 2-3 اور جعلی مقدمات میں گرفتار کر لیا جائے، اور اس کے بعد پھر جسٹس فائز عیسیٰ شاید یہ سائفر کیس کے اندر کوئی عمران خان صاحب کو نام نہاد انصاف فراہم کرنے کی کوشش کریں اپنی ساکھ بچانے کے لیے. لیکن لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں، لوگوں میں بڑا شعور آ گیا ہے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے 2 ماہ کے اندر اپنا جو چیف جسٹس بننے کے بعد جس طرح سے ان کی ساکھ نیچے آئی ہے، یہ بھی کسی چیف جسٹس کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ اس سے پہلے اس طرح نہیں ہوا کہ جتنی جلدی چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے یہ قوم مایوس ہوئی ہے. راج صاحب، سیاسی درجہ حرارت نا یہ بڑھ گیا ہے. ہم عدالتوں پر فوکس کرتے ہیں لیکن دوسری طرف نا گیم ڈل رہی ہے. وہ 2 اتحادی جو ماضی میں ایک دوسرے کے تعریفیں کرتے تھے، جس میں بلاول زرداری صاحب ہیں، انہوں نے کہا شہباز شریف کو ہم نے وزیر اعظم بنایا، بعد میں وہ وزیر اعظم نالائق نکلا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے. اور یہ باتیں اب صرف بیانات اور اشاروں کنائیوں تک نہیں رہی بلکہ ڈائریکٹ حملے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں جی بلاول زرداری، انہوں نے اپنے یہ جو نواز شریف ماضی کے جو اتحادی تھے ان کے دورہ بلوچستان کے حوالے سے سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ یہ دوسرے صوبوں میں جا رہے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے لیے لاہور میں مشکلات ہیں، اس لیے انہیں دوسرے صوبوں پر فوکس کرنے کا مشورہ دیا گیا. میاں صاحب،
اکا دکا سیٹوں کے لیے بلوچستان جانے کی تکلیف اٹھا رہے ہیں. بہتر ہے کہ پنجاب پر ہی آپ فوکس کریں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں صاحب نے بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹرز کے ووٹ لینے پر پیپلز پارٹی کو بہت طعنے دیے تھے کہ باپ کے ووٹ بہت برے ہیں. امید ہے کہ وہ اپنے موقف پر قائم رہیں گے. پھر ایک اور بات جو رائے صاحب ہوئی ہے کہ 15 ماہ نون لیگ کو بہت قریب سے دیکھا، وفاق اور صوبے میں حکومت اور اداروں کے ساتھ ہونے کے باوجود. یہ بہت ہی اہم جملہ ہے رائے صاحب، بہت اہم جملہ ہے. یہ بات اگر کسی جرنلسٹ نے کی ہوتی نا تو رائے صاحب شاید یہاں پر اس وقت تک کوئی نہ کوئی ایکشن ہو چکا تھا. یہ بلاول زرداری صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، وفاق اور صوبے میں حکومت اور اداروں کے ساتھ ہونے کے باوجود نون لیگ ضمنی الیکشن سے بھاگتی رہی تھی. اور ان کے خیال میں یہ پہلا الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں پیپلز پارٹی کی کسی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں ہے. آج بھی ایک فیلڈ بنائی جا رہی ہے لیکن پیپلز پارٹی ہر پچ پر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے. نون لیگ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بل بوتے پر سیاست کریں. 15 مہینے کی کارکردگی کے بعد الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں. کیا شہباز اور دیگر رہنما بھی تیار ہیں یا اپنا منہ چھپا رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں خصوصی طیارے سے کوئٹہ پہنچے. 30 لوگوں نے، رائے صاحب خبر وہاں سے یہ بھی آ رہی ہے کہ شمولیت اختیار کر لی ہے. رائے صاحب پتہ نہیں یہ ضمیر کہیں کسی لاکر میں انہیں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے. کہاں پھینک کر آئے؟ نارتھ پول پہ پھینک کر آ گئے ہیں؟ کہاں پھینک کر آ گئے ہیں؟ یہ کس منہ سے اتحاد کرتے ہیں، کس منہ سے سیاسی جماعتیں چھوڑتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ یہ کوئی قانون بھی پاس کرے کہ جب آپ ایک سیاسی جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ 5 سال کے لیے سیاست سے باہر رہیں گے اور پھر آپ سیاست میں آئیں گے. میرا خیال ہے پاکستان جیسے معاشرے کے لیے اور جیسا ہمارا نظام ہے یہ قانون ہونا چاہیے. رائے صاحب دیکھیں آشمی صاحب، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بلاول زرداری جو ایڈونچر کر رہے ہیں اور یہ جو اتنا رسک لے رہے ہیں، یہ اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ بلاول زرداری کو اور آصف علی زرداری گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل اس لیے کھیل رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت نواز شریف کو اور شریف خاندان کو دوبارہ سے یعنی ووٹ ملیں یا نہ ملیں، ان کو دوبارہ سے اقتدار میں لایا جا رہا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ صرف شریف خاندان کو دوبارہ اقتدار میں نہ لایا جائے، کیونکہ بلاول زرداری جو کہہ رہے ہیں کہ انہیں لاہور میں مشکلات کا سامنا ہے، وہ اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پنجاب میں نون لیگ سے بہت زیادہ نشستیں جیت جائے گی. کیونکہ بلاول زرداری یہ تو کبھی نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی کوئی نون لیگ کو پنجاب کے اندر یا لاہور کے اندر ٹف ٹائم دے رہی ہے. تو الٹیمیٹلی اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے ہاتھوں نون لیگ کو شکست کا سامنا ہے اور اس شکست سے بچنے کے لیے اس وقت نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی مدد لینے کے لیے بےتاب ہے. اور اس وقت الیکٹیبلز کو کبھی بلوچستان کے اندر، کبھی جنوبی پنجاب کے اندر اور کبھی سینٹرل پنجاب کے اندر الیکٹیبلز کی مدد لے کر یہ تحریک انصاف کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. بلاول زرداری اور آصف علی زرداری اصل میں اسٹیبلشمنٹ جس کے لیے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت شریف خاندان کی مبینہ حمایت کی وجہ سے بہت سے سوالات جو ہیں وہ بہت سے اداروں سے کیے جاتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت کیا پوزیشن ہے. اس وجہ سے وہ ایک طرح سے انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر کے اپنا ایک سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر ایک انسائیڈ سٹوری بھی ہے، وہ اپنے اگلے پروگرام میں شیئر کریں گے.